بی زینب نے کہا یا رسول اللہ محمدہ محمدہ محمدہ، وہ حسین، اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجیں، وہ حسین دیکھیں کہ وہ صحرائے کربلا میں بے گور و کفن پڑا ہے، صحرا کی جو ہوائیں ہیں وہ اس کے جسم کو پامال کر رہی ہیں، اور آپ کی شہزادیاں آج قیدی ہیں، پرزنرز آف وار ہیں۔ آپ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں گئیں، عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے آپ کے ساتھ گستاخی کی، اینڈ شی روز، اور ہمارے ہسٹورینز کہتے ہیں شی روز لائک اے سن، جیسے سورج طلوع ہوتا ہے ایسے اب طلوع ہوئی ہیں میٹافورکلی، اور آپ نے خطاب کیا ہے وہاں پہ، اور وہ خطاب ایسا تھا کہ دربار کوفہ میں یہ لگ رہا تھا کہ جیسے حیدر کرار دوبارہ تشریف لے آئے ہیں۔ آپ کے لب و لہجے میں اپنے بابا، زینب کا مطلب ہی ہے بائی دا وے، یہ نام سرکار دو عالم کی طرف سے عطا ہوا تھا، اپنے والد کی زینت، زین اب، تو وہ اپنے والد کی بہادری شجاعت کو مینیفیسٹ کر رہی تھی وہاں۔ بی بی سیدہ زینب نے وہاں پہ جو خطاب کیا ہے، اٹ واز اے ریولوشن، اٹ واز اے حسینی محمدی زینبی ریولوشن، اور آپ کی وہ جو ایلوکوینس تھی پورے دربار کے اوپر لرزہ طاری تھا، اور یزید کی حکومت ہل رہی تھی ان دا ویری لٹرل سینس۔ آپ کا خطاب یزید کے تابوت میں وہ آخری کیل تھا، حسین علیہ السلام نے اپنا خون سپل کر کے یزید کی حکومت کو ہلایا تھا، اور پھر آپ کے خطابات نے یزید کی حکومت کو ہلا دیا، اور وہاں پہ پہلی دفعہ لوگوں کو ریئلائز ہوا کہ یہ جن کو پرزنرز آف وار کہہ رہے ہیں، جن کو انہوں نے قیدی بنایا ہوا ہے، یہ تو آل رسول کو نیست و نابود نعوذ باللہ کر کے کاٹ کے آ رہے ہیں، یہ ایسے بدبخت ہیں۔ تو بی بی سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا، شی از دا ہیرو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسرچ اسکالر سید فہد علی کاظمی صاحب۔ تو کاظمی صاحب پھر آج گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، تھینکس الاٹ جی۔ پہلے تو میں آپ کے پلیٹ فارم کو کنگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں اس ڈے اینڈ ایج میں، اتنے آبجیکٹیو انداز کے اندر کربلا کی سٹرگل ہم اپنے ویورز کو بتا سکے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے ادارے کو جزائے خیر عطا کرے، آمین۔ اور آج کی کانورسیشن کا آغاز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے شروع کروں گا۔ حدیث پاک امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل امام بخاری کے بھی استاد ہیں، اور حدیث کی جو ون آف دا لارجسٹ کلیکشنز مسند احمد بن حنبل، فضائل الصحابہ، یہ ان کے امپورٹنٹ کمپائلیشنز ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے اس نے مجھ سے محبت کی، سبحان اللہ۔ اور جو حسن و حسین سے بغض رکھتا ہے اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اللہ اکبر۔ بغض کیا ہے؟ یہ جو ہمارے سینوں میں تنگی پیدا ہوتی ہے نا، کسی کا نام آ جائے، کسی کا ذکر آ جائے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ifs and buts پیدا ہو جاتے ہیں، یہ بغض کا ایک سمٹم ہے۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹ یہ معاملہ ہم سے ہو گیا ہے، اور جس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے، کہ اہل بیت اطہار کا جب ذکر آتا ہے تو ہم انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، یا ہم نے کم سنا ہوتا ہے، یا ہم تک پہنچایا نہیں ہوتا، تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، ان کا ذکر سننا چاہیے نہیں سننا چاہیے، اور ساتھ ہی تھوڑی انکمفرٹیبل بھی۔ یہ کسی فرقے کی بات تو نہیں ہے، کسی مسلک کی بات تو نہیں ہے۔ سرکار دو عالم کہہ رہے ہیں اگر تم حسن و حسین سے ان ایزی ہو رہے ہو نا، تم مجھ سے ان ایزی ہو رہے ہو نا، یہ ہے معاملہ۔ تو ہمیں اپنے ویورز کو، امت مسلمہ کو، اہل بیت اطہار کی جو مرکزیت ہے، جو سینٹرالٹی ہے، وہ بتانی ہے، وہ بیان کرنی ہے، اور یہ اس لیے بھی ہمارے پہ فرض ہے۔ ہم وقت آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اینڈ آف ٹائمز کے طرف بڑھ رہے ہیں، قیامت کی گھڑیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں ود ایچ پاسنگ مومنٹ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے ایک بیٹے نے جو فاطمہ سے ہوگا اس نے قیادت کرنی ہے، سبحان اللہ۔ امام المہدی کی حکومت قائم ہونی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جب وہ ٹیسٹ ہوگا کہ ہم امام مہدی کا ساتھ دیتے ہیں، یا میں یا میری نسلیں ساتھ دیتی ہیں یا نہیں دیتی، وہ ایک ٹیسٹ ہوگا ہمارے پر، اور جس کو آج اہل بیت کی مرکزیت کا نہیں پتہ ہوگا وہ ادھر بھی ٹھوکر کھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کربلا کو، ہم امام حسین کی سٹرگل کو، اہل بیت کی سینٹرالٹی کو بیان کرتے رہیں، اور کھل کر کریں، اور خوفزدہ نہ ہوں۔ اور امام شافعی کی وہ میں نے فقرہ بھی آپ کے پروگرام میں ایک دن بولا تھا، اے اہل بیت رسول، آپ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے، ہماری نمازیں کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک ہم آپ پر درود نہیں بھیجتے۔ بے شک۔ اور امام بخاری نے، عظیم صاحب، ایک جگہ نہیں 14 جگہ جب اہل بیت کا ذکر آتا ہے نا تو وہ علیہ السلام لکھتے ہیں،
عربی متن میں علیہ السلام لکھا ہوتا ہے احادیث میں، واہ، اور ہم آج اس پہ بھی ڈبیٹ اور آرگومنٹ کرتے کہ ہیں. علیہ السلام نہیں کہنا. نہیں مطلب اس پہ بھی تو یہ چیزیں سیکٹیرین نہیں ہیں. یہ بات ہم نے اپنے بچوں کو بتا کے، ہو سکتا ہے میرے دور میں، میرے بچوں کے دور میں، ان کے بچوں کے دور میں وہ جو اینڈ آف ٹائمز کا مارکا ہے وہ بپا ہو جائے. اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ تم نے وہ ورثہ منتقل کیا تھا یا نہیں کیا تھا. تو کربلا اس کی بہت امپورٹنٹ ہے. کربلا کی 2 ایپیسوڈز ہیں. ایک ایپیسوڈ تو 10 محرم الحرام کو کلمینیٹ ہو گئی. امام علی مقام نے اپنے رفقا کے ساتھ شہادت اختیار کی، لیکن یہ نیریٹو دب جاتا اگر ایک لیڈر نہ ہوتی، اور وہ لیڈر تھیں عقیلہ بنو ہاشم، بی بی زینب ثانی زہرا سلام اللہ تعالی علیہ. بی بی زینب نے جو لیڈرشپ فراہم کی ہے اہل بیت کو، بلکہ کل امت مسلمہ کو، شی ٹرانسینڈز دا باؤنڈریز آف جینڈر. وہ جینڈر رول سے اوپر کی ایک شخصیت ہے. وہ صرف خواتین کے لیے رول ماڈل نہیں ہے، وہ کائنات میں ہر حسینی، ہر حق پرست کی لیڈر ہے. اور ایک سائیکولوجیکل انالیسس کریں، آپ کے سامنے اموات ہو جائیں، آپ نے خوف کی انتہا دیکھی ہو، آپ نے بھوک کی انتہا دیکھی ہو، آپ اس دنیا میں جو آزمائش پرسیو کر سکتے ہیں وہ آپ اپنی انتہا میں دیکھ لیں، تو آپ کی نروز تو بریک ہو جائیں گی. لوگوں کو تو ڈپریشن ہوتا ہے، لوگوں کو تو انگزائٹی ہوتی ہے، لوگ تو فار ایئرز بستر سے لگ جاتے ہیں. لیڈرشپ انہوں نے کیا کرنی ہے، ان سے اپنے وجود کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا. قربان جائیں شہزادی کونین کی شہزادی پر، نواسی رسول بی بی سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کے سامنے آئی ہیں. ہمارے ہسٹورینز نے لکھا ہے، ایک کرسچن اسکالر ہیں، اہل بیت سے بہت انسپائرڈ ہیں، حیات ہیں، اوریجنلی ساؤتھ افریقن ہیں. اب ویٹیکن کے اندر جو ان کی ہائرارکی ہے پوپس کی، اس کا پارٹ ہے فادر کرسٹوفر کلوہیسی. کتابیں لکھتے ہیں اور اہل بیت کے اوپر کتابیں لکھتے ہیں. ہی از ویری انسپائرڈ. بی بی زینب پہ کتاب لکھی ہاف آف مائی ہارٹ. مجھے ان سے گفتگو کا موقع ملا. میں نے ان سے کہا کہ سر یہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے ہاف آف مائی ہارٹ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا میں بی بی سے اتنا انسپائرڈ ہوں کہ میرے دل کا ایک ٹکڑا مستقلاً ان سے انسپائر ہوتا ہے. تو میں نے کہا آپ کا ادر ہاف کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ادر ہاف العباس. یعنی وہ بندہ جو بظاہر کلمہ گو نہیں ہے، ایک انسان کی حیثیت میں ان ہستیوں سے اتنا انسپائرڈ ہے. جب شہادتیں ہوئیں، اب آپ دیکھیں اس دور میں جب یہ جنگیں ہوتی تھیں تو پہلا کام کیا کرتے تھے؟ یہ مرسنریز ہوتے تھے نا، کرائے کے فوجی، کرائے کے قاتل، ان دا ویری لٹرل سینس. یہ کسی مارکے میں اس لیے جاتے تھے کہ جب ہمیں فتح ہوگی تو ہمیں مال غنیمت ملے گا، اسپوائلز آف وار ملے گی. اب جب امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، پہلا حکم کیا ہے کہ ان کے خیموں کو لوٹ لو، ان کے خیموں کو آگ لگا دو. یہ ہوا ہے وہاں پہ آل رسول کے ساتھ پہلی ٹریجڈی. اور وہ جو لٹا پٹا، وہ جو بچا کھچا آل رسول کا وہ جو قافلہ ہے، وہ جو کاروان ہے، وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ سہمے ہوئے ہیں. امام زین العابدین بالکل بیمار ہیں اور وہ اٹھ نہیں سکتے. تو اس وقت ہمارے ہسٹورینز نے، علامہ جریر طبری تک نے لکھا ہے، بی بی زینب آتی ہیں، ہاتھ میں ایک نیزہ ہے اور وہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں کہ آئی پروٹیکٹ، آئی گارڈ یہ جو میرا کاروان ہے. ان کی چادریں چھینی جاتی ہیں، ان کو لٹرلی ہیوملیٹ کیا جاتا ہے. اور یہ ہماری ہسٹری ہے، یہ بائی دا وے کوئی ایگزیجریٹڈ ورژن نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے. بی بی زینب کو 11 محرم الحرام، کچھ روایات میں آتا ہے 12 کا بھی ذکر آتا ہے، جب ان لوگوں کو کوفہ کی طرف لے کے گئے ہیں تو بی بی زینب اور ان کو جب سوار کیا ہے تو بی بی زینب نے مدینہ کی طرف چہرہ کیا ہے. حافظ عماد الدین کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ، عرف عام میں تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں، اس میں ریکارڈ کیا ہے اس کو کہ بی بی زینب نے کہا یا رسول اللہ محمدہ محمدہ محمدہ. وہ حسین، اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجیں، وہ حسین دیکھیں کہ وہ صحرائے کربلا میں بے گور و کفن پڑا ہے. صحرا کی جو ہوائیں ہیں وہ اس کے جسم کو پامال کر رہی ہیں، اور آپ کی شہزادیاں آج قیدی ہیں، پرزنرز آف وار ہیں. آپ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں گئیں، عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے آپ کے ساتھ گستاخی کی. اینڈ شی روز
اور ہمارے ہسٹورینز کہتے ہیں شی روز لائک اے سن، جیسے سورج طلوع ہوتا ہے ایسے اب طلوع ہوئی ہیں میٹافورکلی. اور آپ نے خطاب کیا ہے وہاں پہ، اور وہ خطاب ایسا تھا کہ دربار کوفہ میں یہ لگ رہا تھا کہ جیسے حیدر کرار دوبارہ تشریف لے آئے ہیں. آپ کے لب و لہجے میں اپنے بابا، زینب کا مطلب یہ ہے بائی دا وے، یہ نام سرکار دو عالم کی طرف سے عطا ہوا تھا، اپنے والد کی زینت، زین اب، تو وہ اپنے والد کی بہادری شجاعت کو مینیفیسٹ کر رہی تھی وہاں پہ. اور ان کو کہا گیا کہ اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. اور دیکھا اللہ نے تم لوگوں کو، اہل بیت آپ کو کیسے نعوذ باللہ ذلیل کیا. تو کھڑی ہو کے کہا کہ اللہ رب العزت نے تو ہمیں نبوت کے ذریعے کرامت دی، ہمیں نبوت کے ذریعے سرفراز کیا. وہ میرے نانا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ میرا گھر ہے بنو ہاشم کا. تم کس ذلت کی بات کر رہے ہو؟ میرے گھر میں تو عزت ہی عزت، عظمت ہی عظمت ہے رب العزت کی طرف سے. اور وہ آپ نے وہاں پہ خطاب فرمایا اور آپ نے کہا کہ میں نے اپنے رب سے جمال کے علاوہ کچھ پایا ہی نہیں ہے. اور یہ مت سمجھو کہ تم نے ہمیں شکست دی ہے، نعوذ باللہ. یہ ہر شخص کی ایک تقدیر ہے. میرے شہداء کی تقدیر تھی، انہوں نے اپنی مقتل گاہ کی طرف جانا تھا، لیکن یاد رکھو قیامت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے کیس پریزنٹ کریں گے. پھر کیا ہوگا؟ یہ تمہاری یہ جو دنیاوی مٹیریل سکسیس ہے یہ تو بہت ہی ٹیمپرری ہے. بے شک. اور یہ ایسا ہی ہوا. یزید کے دربار میں لے کے گئے. بائی دا وے امام زین العابدین کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی. علامہ جریر طبری نے ریکارڈ کیا، دی سول سروائیور، زین العابدین کی شہادت کی کوشش کی گئی. کہا گیا کہ یہ بچہ بالغ ہے تو اس کو قتل کر دے تاکہ امامت بچے نا. and they wanted to kill him. and بی بی زینب آگے بڑھی اور انہوں نے کہا کہ اگر تم اس کو قتل کرو گے تو پہلے تم مجھے قتل کرو گے. بی بی زینب نے بچایا ہے، وہ نسل رسول کو بچانے والی ایک وسیلہ بھی بنی ہے. اور یزید کے دربار میں جب آپ کو پیش کیا گیا، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آل رسول کو ان کے ساتھ ہم نے یہ کیا ہے، ان کو پرزنرز آف وار بنایا ہے، ان کو بیڑیوں کے اندر پیش کیا ہے. اور یزید پلید نے، ہمارے ہر ہسٹورین نے اس کو لکھا ہے کہ امام علی مقام کے سر سے گستاخی کی، وہ چھڑیاں مارتا تھا، استغفر اللہ. اور ایک اولڈ صحابی حضرت بریزہ اسلمی آگے بڑھے، انہوں نے کہا ہے بدبخت اپنی چھڑی کو ہٹا لے. یہ وہ لب ہیں جن پہ میں نے سرکار دو عالم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. اور بی بی سیدہ زینب نے وہاں پہ جو خطاب کیا ہے، اٹ واز اے ریولوشن، اٹ واز اے حسینی محمدی زینبی ریولوشن. اور آپ کی وہ جو ایلوکوینس تھی پورے دربار کے اوپر لرزہ طاری تھا. اور یزید کی حکومت ہل رہی تھی ان دا ویری لٹرل سینس. آپ کا خطاب یزید کے تابوت میں وہ آخری کیل تھا. حسین علیہ السلام نے اپنا خون سپل کر کے یزید کی حکومت کو ہلایا تھا، اور پھر آپ کے خطابات نے یزید کی حکومت کو ہلا دیا. اور وہاں پہ پہلی دفعہ لوگوں کو ریئلائز ہوا کہ یہ جن کو پرزنرز آف وار کہہ رہے ہیں، جن کو انہوں نے قیدی بنایا ہوا ہے، یہ تو آل رسول کو نیست و نابود نعوذ باللہ کر کے کاٹ کے آ رہے ہیں، یہ ایسے بدبخت ہیں. تو بی بی سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا، شی از دا ہیرو. میں آج کی بات کو کلمنیٹ کروں گا اور ایک بڑی دل خراش روایت آپ کے سامنے رکھوں گا جس کی طرف غور نہیں ہے، اور جو اہل بیت کی اور امام حسین کی مظلومیت آج تک ہمیں بتاتی ہے. امام حسین علیہ السلام کا جو سر تھا وہ فار ایئرز ان یزیدیوں کی ٹریجری میں پڑا رہا، گوداموں میں پڑا رہا، اور اس کو دفن نہیں کیا گیا. اور سلیمان بن عبد الملک کے دور میں اس سر کو دفن کیا گیا. آپ امیجن کریں کہ ایک ڈیڈ باڈی کی اس درجے کی ڈیسیکریشن کہ اس کا دھڑ کربلا میں ہے، اس کا سر ڈیماسکس میں ہے، اور یزید کا دور گزر جاتا ہے، اس کا بیٹا ایبڈیگیٹ کرتا ہے، عبد الملک بن مروان کا دور آتا ہے، پھر کہیں جا کے سلیمان بن عبد الملک کا دور آتا ہے، اور وہ سر کو دفناتا ہے جنازہ پڑھ کے. یہ ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ. تو ہم پاکستان میں، ہم فرقہ وارانہ تعصبات سے بالا تر ہو کے یہ پیغام دے رہے ہیں، اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام دے رہے ہیں. خلفائے راشدین بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، اور اہل بیت کے غم کو اپنا غم سمجھیں. ہماری احادیث بتاتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے اور وہ بھی اشک بار آنکھوں کے ساتھ امام حسین کا تذکرہ کر رہے تھے. اللہ ہمیں
امام حسین بی بی سیدہ زینب کے غلاموں میں شمار کریں الہی آمین، اور ان کے دشمنوں سے ہم اعلان برات کرتے ہیں۔ الہی آمین۔ بہت شکریہ کاظمی صاحب، آپ نے وقت دیا۔